میرا نام ڈاکٹر امجد ایوب مرزا ہے اور میں پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے شہر میرپور سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ میسج میں براہ راست بھارتی سرکار کے لیے ریکارڈ کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، اس وقت پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں ایک بہت بڑی تحریک چل رہی ہے۔ یہ تحریک جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی اور جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے پردرشنوں سے شروع ہوئی، جب انہوں نے پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے اوپر بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکسز کے خلاف احتجاج شروع کیا۔ یہ احتجاج بہت جلد لوڈ شیڈنگ کے خلاف اور اس مطالبے کے گرد ڈیولپ ہونا شروع ہوئی، جس میں یہ کہا گیا کہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کو زیرو لوڈ شیڈنگ کا علاقہ بنایا جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، منگلا ڈیم جو میرے شہر میرپور کو ڈبو کر بنایا گیا، اس وقت ایوب خان کی جو سرکار تھی، اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہمیں جو 300 میگا واٹ بجلی درکار ہے وہ مفت دی جائے گی، لیکن آج ہم پنجاب سے زیادہ مہنگی بجلی خریدنے پر مجبور ہیں، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان تاجروں کو ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے تاجر جو ہیں، جو دکاندار ہیں، وہ اب اس سطح پر پہنچ چکے ہیں کہ انہیں یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کیا انہوں نے دکان کا کرایہ دینا ہے یا انہیں بجلی کا بل دینا ہے۔ لہٰذا جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی اور جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کی طرف سے یہ جو آندولن شروع کیا گیا، یہ جو موومنٹ شروع کی گئی، یہ پونچھ کے شہر راولا کوٹ سے پھیل کر اب پورے پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں پہنچ چکی ہے، اور اب یہ جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی اور جموں کشمیر نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے کنٹرول سے بھی باہر ہے، کیونکہ اس کے اندر ہر شہر کی عوامی ایکشن کمیٹی، ہر شہر کی ٹریڈرز اور ایسوسیشنز، ہر شہر کی سول سوسائٹی آرگنائزیشنز اب اس میں شامل ہو چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تیسرا دن ہے کہ پورا پاکستانی قبضے والا جموں کشمیر بند پڑا ہے، کیونکہ جنرل اسٹرائک ہو رہی ہے وہاں۔ اس دوران ہمارے بہت سارے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، پولیٹیکل لیڈرشپ اور ہمارے بہت سارے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ جو ہے وہ گرفتار کیے گئے ہیں، اور صرف گرفتار ہی نہیں کیے گئے بلکہ ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس ایسی ویڈیو فوٹیج موجود ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو کوڑے مار کر ان کی ٹانگیں جو ہیں اس کے اوپر سے کھال ادھیڑ دی گئی ہے۔ ہمارے ایک اور ساتھی عابد کو بلیڈ سے کاٹا گیا ہے، اس کے جسم کو بلیڈ سے کاٹا گیا ہے اور اس میں مرچیں ڈالی گئی ہیں۔ اتنی اذیت، اتنا ٹارچر جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے لوگ جو ہے وہ مظاہرے بند کر دیں۔ اس کے علاوہ ہمیں اب ایک اور انتہائی خطرناک صورتحال کا سامنا ہے، اور وہ ہے 15ویں ترمیم، جو 15ویں آئینی ترمیم یعنی 15th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے۔ اس کے تحت جو پہلے جیسے پی او جے کے کو کہا جاتا ہے ریاست آزاد جموں کشمیر، یہاں سے ریاست کا لفظ ہٹایا جا رہا ہے، اسٹیٹ کا لفظ ہٹایا جا رہا ہے، اور صرف اس کو آزاد جموں کشمیر لکھا جائے گا تمام سرکاری ڈاکومنٹس میں، اور اسی طرح اس کو پکارا بھی جائے گا۔ اسی طرح سے یونائٹڈ نیشن کا جو ورڈ ہے وہ ہمارے تمام کانسٹیٹیوشنل ڈاکومنٹس میں سے نکالا جا رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پی او جے کے اور پی او جی بی کے مسئلے کو اب یونائٹڈ نیشن سے علیحدہ کرنے جا رہا ہے۔ تمام مانیٹری جو پاورز ہیں، یعنی مالی اختیارات، فائنینشل جو اختیارات ہیں، پاورز ہیں، وہ پاکستان کو منتقل کی جا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں، جن کو پہلے پاکستانی قبضے والا جموں کشمیر کا پریزیڈنٹ نومینیٹ کرتا تھا، وہ اب پاکستان کا پرائم منسٹر کرے گا۔ مطلب ہے اس طرح سے یہ 15 امینڈمنٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں جو میں نے چند امپورٹنٹ چیزیں آپ کو بتائی ہیں۔ تو بھارتی سرکار جو ہے اس سے ہماری یہ اپیل ہے کہ اگر پی او جے کے
40 لاکھ لوگ جو پاکستان کے ناجائز قبضے میں رہ رہے ہیں، اگر ہم لوگ بھارتی ناگرک ہیں ان دا ٹرو سینس، اور اگر ہمیں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ 16 لاکھ گلگت بلتستان کے لوگ بھی 26 اکتوبر 1947 کے معاہدہ الحاق بھارت کی نسبت سے بھارتی سٹیزنز ہیں، بھارتی ناگرک ہیں، تو پھر میں اپیل کرتا ہوں بھارتی سرکار سے کہ فرسٹ آف آل وہ دلی میں پاکستانی انوائے جو ہے ہائی کمشنر، اس کو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز میں بلا کر اس سے یہ ایکسپلینیشن لیں کہ بھارتی ناگرکوں پر اتنا ظلم اور تشدد کیوں کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2، 15ویں ترمیم جس کو یہ کہہ رہے ہیں 15th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، یہ کس نے ان کو پاور دی ہے کہ یہ جو ایک ڈسپیوٹڈ انڈر آکوپیشن سٹیٹس ہے پی او جے کے اور پی او جی بی کا، اس کو تبدیل کریں۔ اور نمبر 3 کہ پاکستان کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ انڈین سٹیزنز کو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈالے اور ان کو ٹارچر کرے۔ میں اپیل کرتا ہوں بھارتی سرکار سے کہ وہ فوری طور پر پاکستان کے ساتھ بات چیت شروع کرے تاکہ ہمارے اوپر جو یہ ظلم ہے، جو یہ ہمارے اوپر درگھٹنا آئی ہوئی ہے، اس کا تدارک ہو سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں اس وقت ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں سیاسی پارٹی لانچ کرنے کی اجازت دی جائے جو کھلے عام بھارت کے ساتھ الحاق کی بات کرے۔ یونائٹڈ نیشنز نے ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے بھارت کے ساتھ جانا ہے یا پاکستان کے ساتھ جانا ہے، یہ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن میں موجود ہے، لیکن ہمیں پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں علاقے بھارت کے لیے کوئی کیمپین کرنے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں وہاں ترنگا لہرانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر کے لوگ بھارت کے ساتھ ملنا نہیں چاہتے۔ ہمارے لوگ غریب ہیں، سادے ہیں، پرامن لوگ ہیں، بہت مشکل سے وہ مظاہرے اور احتجاج اور اس لیول کے پروٹیسٹ کے لیے آمادہ ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے روز اپنی روٹی روزی کمانی ہے۔ اسی طرح سے ہمارے بے شمار ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہمارے پی او جے کے جو انڈین ناگرک ہیں جو پاکستانی قبضے کے وجہ سے بول نہیں پاتے، اپنی شرافت کی وجہ سے، اپنی کمزوری کی وجہ سے، اپنے اکنامک امپاورمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے، پولیٹیکل امپاورمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے، ہیومن رائٹس نہ ہونے کی وجہ سے، وہ سب بھارت کی راہ دیکھ رہے ہیں۔ میں جناب ڈیفنس منسٹر راجناتھ سنگھ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جو جموں میں انہوں نے بیان دیا تھا، آج ہمارے لیے پارلیمنٹ میں آواز اٹھائیں۔ میں ہوم منسٹر امت شاہ جی سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے چند سال پہلے فلور آف دا پارلیمنٹ سے یہ کہا تھا کہ پی او جے کے لیے جان بھی دے دیں گے، وہ آج ہمارے لیے پارلیمنٹ میں آواز اٹھائیں۔ میں اپیل کرتا ہوں تمام میڈیا ہاؤسز سے کہ وہ پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر میں بھارتی ناگرکوں کے اوپر 5.6 ملین بھارتی ناگرکوں کے اوپر جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، جو تشدد کیا جا رہا ہے، اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔